کہ مفتی محمود جو موجودہ فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ تو آج جو آدمی 1970 میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، آج اسی بندے کا بیٹا آج وہ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر سیاست کر رہا ہے اور باہر کی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ پھر صرف میں ہوں، میرے سوا مذہبی قیادت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ آج واقعی مذہبی سیٹیں آج سب سے زیادہ اس کے پاس ہیں، مذہبی طور پر مذہبی سیاست کے اندر آج سب سے بڑا نام اس کا ہے کہ جس کا باپ پاکستان کو گناہ سمجھ رہا تھا اور آج اسی گناہ سے وہ اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے خیش و کارب کا بھی پیٹ پال رہے ہیں۔ یاران گرامی، ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے جس نے آخری دم تک کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، اور آج اسی کی نسل سے عبدالخبیر آزاد نامی شخص، وہ لاہور کی سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد کا مرکزی خطیب مقرر کر دیا جاتا ہے، اوقاف اس کو خطیب مقرر کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ابھی حالیہ اس کو پاکستان کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت بھی یہ 20 جگہوں پر کہہ چکا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مدت اگر پوری ہو چکی ہے یا ان کو اگر عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی مخالفت نہیں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا۔ آخر انہوں نے 20 سال تک اس عہدے پر کام کیا ہے اور یہ ظاہری بات ہے یہ عہدے کو مستقل نہیں ہے، آنا جانا اس پہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ ان کی مسند پر اتنے بڑے عہدے پر ایک ایسا غیر ذمہ دار شخص اس کو مقرر کرنا یہ سراسر بے وقوفی اور نااہلی ہے۔ بہرکیف میں بات کو مزید آگے چلاتا ہوں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور علل اعلان مخالفت کرتے رہے، عطا اللہ شاہ بخاری جن کو امیر شریعت بھی کہا جاتا ہے، بہرکیف میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت تشریف فرما ہے اس کی وضاحت کریں گے کہ امیر شریعت یہ لقب اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جچتا ہے، اس کے علاوہ امیر شریعت کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرکیف عطا اللہ شاہ بخاری جس نے یہ کہا تھا کہ ماں نے آج تک کوئی لال نہیں جنا کہ جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے بارے اس طرح کے الفاظ بولے اور یہ بھی کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو اب پھر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو پاکستان کی بڑی مخالفت کر رہے تھے لیکن پاکستان تو بن چکا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں پاکستان بن گیا ہے اور ہم نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن ہمارا پاکستان کو قبول کرنا ایسے ہی ہے جیسا کوئی کسی کوٹھے کی رنڈی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح ہم نے مجبوراً پاکستان کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے یہ الفاظ تھے، لیکن آج صاحب ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ان نوجوانوں کو یہ کون بتائے گا؟ ان سے چھپا دیا گیا، تاریخ کا پورا رخ بدل دیا گیا ہے اور اس کو خلط ملط کر کے اور ایسا کر کے پیش کر دیا ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاران گرامی ایسا نہیں ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو بھی آئی ہے کاغذ کے پھولوں سے، کہ یہ کاغذ کے پھول جو نظر آنے میں پھول ہیں ان سے کبھی خوشبو